اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے ایمان والو، تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جو کہ کافر اور کہتے ہیں ہم اپنے بھائیوں کی نسبت، جبکہ وہ لوگ کسی سرزمین میں سفر کرتے ہیں یا وہ لوگ کہیں غازی بنتے ہیں کہ اگر یہ لوگ ہمارے پاس رہتے تو نہ مرتے نہ مارے جاتے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس بات کو ان کے قلوب میں موجب حسرت کر دے، اور جلاتا مارتا تو اللہ ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو سب دیکھ رہا ہے، سب کچھ وہ دیکھتا ہے۔ اور اگر تم لوگ اللہ کی راہ میں مارے جاؤ یا مر جاؤ تو بالضرور اللہ تعالیٰ کے پاس کی مغفرت اور رحمت ان چیزوں سے بہتر ہے جن کو یہ لوگ جمع کر رہے ہیں، اور اگر تم لوگ مر گئے یا مارے گئے تو بالضرور اللہ ہی کے پاس جمع کیے جاؤ گے، بعد اس کے کہ اللہ ہی کی رحمت کے سبب آپ ان کے ساتھ نرم رہے۔ اگر آپ تندخوش سخت طبیعت ہوتے تو یہ آپ کے پاس سے سب منتشر ہو جاتے، تو آپ ان کو معاف کر دیجئے اور آپ ان کے لیے استغفار کیجئے اور ان سے خاص باتوں میں مشورہ لیتے رہا کریں۔ پھر جب آپ رائے پختہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ پر اعتماد کریں، بے شک اللہ تعالیٰ ایسے اعتماد کرنے والوں سے محبت فرماتے۔ اگر حق تعالیٰ تمہارے ساتھ دیں تب تو تم سے کوئی نہیں جیت سکتا، اور اگر تمہارا ساتھ نہ دیں تو اس کے بعد ایسا کون ہے جو تمہارا ساتھ دے اور غالب کر دے۔ اور صرف اللہ تعالیٰ پر ایمان والوں کو اعتماد رکھنا چاہیے، اور نبی کی یہ شان نہیں کہ وہ خیانت کرے، حالانکہ جو شخص خیانت کرے گا وہ شخص اپنی اس خیانت کی ہوئی چیز کو قیامت کے دن حاضر کرے گا، پھر ہر شخص کو اس کے کیے کا پورا عوض ملے گا اور ان پر بالکل ظلم نہ ہوگا۔ سو ایسا شخص جو کہ رضائے حق کا تابع ہو، کیا وہ اس شخص کی مثل ہو جائے گا جو غضب الہی کا مستحق ہو اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہو اور اس کا ٹھکانہ دوزخ اور وہ بہت بری جائے قرار ہے اور وہ جانے کی بہت ہی بری جگہ۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ یہ مذکورین درجات میں مختلف ہوں گے اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اللہ تعالیٰ خوب دیتے ہیں ان کے اعمال کو۔ حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پہ احسان کیا کہ جب ان ہی کی جن سے ایک ایسے پیغمبر کو بھیجا کہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے اور ان لوگوں کو صفائی کرتے رہتے اور ان کو کتاب و فہم کی باتیں بتلاتے رہتے۔ یہ آیت سورہ بقرہ میں 2 مرتبہ آ چکی ہے، اور یقین انشاءاللہ ہم لوگ جب سورہ بقرہ میں جائیں گے تو میں وہاں پہ اس کی وضاحت کروں گی۔ اور جب تمہاری ایسی ہار ہوئی جس سے 2 حصے تم جیت چکے تھے تو کیا اس ایسے وقت میں تم یوں کہتے ہو کہ یہ کدھر سے ہوئی؟ آپ فرما دیجئے کہ یہ ہار خاص تمہاری طرف سے ہوئی، بے شک اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پر پوری قدرت ہے۔ تو احد کے بعد یہ تبصرہ ہو رہا ہے کہ احد کے بعد تکلیف کی کیا وجہ ہوئی؟ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ تمہارے اپنے ہی ہاتھوں کی کمائی ہے۔ جب تکلیف آئے تو لازم ہے کہ یہی خیال کرنا چاہیے کہ میری ہی کسی غلطی اور میری ہی کسی خطا کا بدلہ اس کی حکمت کیا ہے۔ جب تکلیف میں مبتلا ہو تو دل نرم ہوتا ہے، تو جب اپنے گرہبان میں انسان جھانکتا ہے تو اسے اپنی کی برائیاں نظر آتی ہے۔ مومن اپنی ان کمیوں کو تائیوں کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کا اعتراف کرتا ہے، اور پھر وہ استغفار کرتا ہے اور پھر اپنی اصلاح کرتا ہے۔ تو تکلیف نے جانا تو ہوتا ہی، اور اپنے وقت پر ہی اس نے جانا اور کٹنا ہے، تو اللہ کی حکم سے ہی تکلیف آتی ہے، اللہ ہی کے حکم سے ٹلتی ہے۔ پر جب انسان استغفار کرتا ہے تو وہ تکلیف جو ہے وہ زحمت نہیں بلکہ اس کے لیے رحمت بن جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو استغفار کو معمول بنا لیتا اللہ تعالیٰ اس سے ہر تکلیف سے نکلنا آسان کر دیتا ہے اور دل کو سکینہ دیتا ہے اور رزق وہاں سے دیتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پر پوری قدرت ہے، اور جو مصیبت تم پر پڑی جس روز کی کہ وہ دونوں گروہ باہم مقابل ہوئے، سو اللہ تعالیٰ کی معیشت سے ہو تاکہ اللہ تعالیٰ مومنین کو بھی دیکھ لے اور ان لوگوں کو بھی دیکھ لے جنہوں نے نفاق کا برتاؤ کیا تھا، اور ان سے یوں کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں لڑنا،
یا دشمنوں کا دفیفہ بن جانا۔ وہ بولے کہ اگر ہم کوئی ڈھنگ کی لڑائی دیکھتے تو ضرور تمہارے ساتھ ہو لیتے۔ یہ منافقین اس روز کفر سے نزدیک تر ہو گئے بنسبت اس حالت کی کہ وہ ایمان سے نزدیک تھے۔ یہ لوگ اپنے منہ سے ایسی باتیں کرتے جو ان کے دل میں نہیں، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں جو کچھ یہ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ اپنے بھائیوں کی نسبت بیٹھے ہوئے باتیں بناتے ہیں کہ اگر ہمارا کہنا مان لیتے تو نہ قتل ہوتے۔ آپ فرما دیجئے کہ اچھا تو اپنے اوپر سے موت کو ہٹاؤ اگر تم سچے ہو، اور اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ان کو مردہ خیال مت کرو، بلکہ وہ لوگ زندہ ہیں اور اپنے پروردگار کے مقرب، اور ان کو رزق بھی ملتا ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ شہادت کی فضیلت بتا رہے ہیں۔ میں آپ کو شہادت کی فضیلت کے بارے میں ایک دو حدیث ضرور بتاؤں گی کہ حضرت مخدوم رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ہاں شہید کے 6 صفات ہیں، اور وہ یہ ہے کہ جب ان کا خون کا پہلا قطرہ گرتا ہے تو اسے بخش دیا جاتا ہے، اور جنت میں اس کو اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے، اور اسے قبر کے عذاب سے محفوظ رکھا جاتا ہے، اور وہ قیامت کے دن بڑی گھبراہٹ سے مامون رہتا ہے، اور اس کے سر پر وقار کا تاج رکھا جائے گا جس کا ایک یاقوت دنیا و مافیا سے بہتر ہے، اور وہ بڑی بڑی آنکھوں والی 72 حوروں سے اس کی شادی کی جائے گی، اور اس کے 70 رشتہ داروں کے حق میں اس کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ اسے ترمذی میں روایت فرمایا گیا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہید کو قتل ہونے سے اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے جتنی تم میں سے کسی کو چونٹی یا مچھر کے کاٹنے سے ہوتی ہے، یعنی بہت کم تکلیف ہوتی۔ اسے ترمذی میں روایت فرمایا گیا ہے۔ وہ خوش ہے اس چیز سے جو ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے عطا فرمائی، اور جو لوگ ان کے پاس نہیں پہنچے، ان سے پیچھے رہ گئے ہیں، ان کی بھی اس حالت پر، اور وہ خوش ہوتے ہیں کہ ان پر بھی کسی طرح کا خوف واقع ہونے والا نہیں، اور نہ ہی وہ مذموم ہوں گے، اور وہ خوش ہوتے ہیں باوجہ نعمت فضل الہی کے، اور باوجہ اس کے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کا اجر ضائع نہیں فرماتے۔ جن لوگوں نے اللہ رسول کے کہنے کو قبول کر لیا بعد اس کے کہ ان کو زخم لگا تھا، ان لوگوں میں سے جو نیک اور متقی ہیں ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ یہ آیت غزوہ حمراء الاسد جب ابو سفیان اور اس کا لشکر جیتی ہوئی جنگ چھوڑ کر چلے گئے تھے، تو پھر اس کے بعد جب مسلمانوں کا لشکر مدینہ واپس پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہتھیار اتارے اور خون دھونا شروع کر دیا تھا۔ تو ابھی آپ خون دھویا ہی جا رہا تھا تو ایک فرشتہ اتر آیا اور اس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہتھیار اتار دیے مگر ہم نے ابھی اپنے ہتھیار نہیں اتارے۔ پھر جنگ کا حکم ہوا۔ حکم اس لیے آیا تھا کہ امکان تھا کہ شاید ابو سفیان واپس نہ پلٹ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا، لشکر کی تشکیل کا حکم دیا، صحابہ کا ایمان ڈگمگا گیا مگر سارا لشکر لبیک کہتا ہوا روانہ ہوا ابو سفیان کا پیچھا کرتے ہوئے۔ اس کے پس منظر میں یہ آیت اتری تھی۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ لوگوں نے ان سے کہا کہ ان لوگوں نے تمہارے لیے سامان جمع کیا سو تم کو ان سے اندیشہ کرنا چاہیے، تو اس نے ان کے ایمان کو اور زیادہ کر دیا اور کہہ دیا ہم کو تو حق تعالیٰ ہی کافی ہے، وہی سب کام سپرد کرنے کے لیے اچھا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اور پس یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی نعمت و فضل سے بھرے ہوئے واپس آئے، ان کو کوئی ناگواری ذرا پیش نہیں آئی، اور وہ لوگ رضائے حق کے تابع رہے۔ اللہ تعالیٰ بڑا فضل والا ہے۔ اس سے زیادہ کوئی بات نہیں کہ یہ شیطان ہے کہ اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، سو تم ان سے مت ڈرنا، مجھ ہی سے ڈرنا اگر تم ایمان والے ہو۔ اور آپ کے لیے وہ لوگ معجب غم نہ ہونے چاہیے جو جلدی سے کفر میں جا پڑتے ہیں، یقیناً وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو ذرا برابر بھی ضرر نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہے کہ آخرت میں ان کو اصلاً بہرا نہ دے
اور ان لوگوں کو سزائے عظیم ہوگی۔ یقیناً جن لوگوں نے ایمان کی جگہ کفر کو اختیار کر رکھا ہے، یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو ذرا برابر ضرر نہیں پہنچا سکتے اور ان کو دردناک سزا ہوگی۔ اور جو لوگ کفر کر رہے ہیں وہ یہ خیال ہرگز نہ کریں کہ ہمارا ان کو مہلت دینا ان کے لیے بہتر ہے۔ ہم ان کو صرف اس لیے مہلت دے رہے ہیں تاکہ جرم میں ان کو اور ترقی ہو جائے اور ان کو توہین آمیز سزا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس حالت میں رکھنا نہیں چاہتے جس پر تم اب ہو، جب تک کہ ناپاک کو پاک سے ممتاز نہ فرما دو۔ اللہ تعالیٰ ایسے امور غیبہ پر تم کو مطلع نہیں کرتے، لیکن ہاں جس کو خود چاہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں ان کے منتخب فرما لیتے ہیں۔ پس اب اللہ تعالیٰ پر اور اس کے سب رسولوں پر ایمان لے، اور اگر تم ایمان لے آؤ اور پرہیز رکھو تو تم کو اجر عظیم ہے۔ اور ہرگز خیال نہ کریں ایسے لوگوں کو جو ایسی چیز میں بخل کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل سے دی ہے، کہ یہ بات کچھ ان کے لیے اچھی ہوگی، بلکہ یہ بات ان کے لیے بہت ہی بری ہے۔ وہ لوگ قیامت کے دن توق پہنا دیے جائیں گے اس کا جس میں انہوں نے بخل کیا تھا، اور آخر میں آسمان و زمین اللہ ہی کا رہ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے سب اعمال کی پوری خبر رکھ رہا ہے۔ اس آیت میں بخیل کو سمجھایا جا رہا ہے کہ جیسے بخیل سمجھتا ہے کہ میں بڑا ہی سمجھدار ہوں، میں جوڑ جوڑ کر رکھتی ہوں، اور اگر مال بھی ہے اور خرچ نہیں کرتا تو اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق نہیں دیتا تو وہی بخیل ہے اور بہت زیادہ وہ خسارے میں ہوگا۔ اس میں سے مانعین زکوٰۃ بھی اسی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے سن لیا ہے ان لوگوں کا قول جنہوں نے یوں کہا کہ اللہ تعالیٰ مفلس ہے اور ہم مالدار ہے۔ ہم ان کے کہے ہوئے کو لکھ رہے ہیں اور ان کا انبیاء کو ناحق قتل کرنا بھی، اور ہم کہیں گے کہ چکھو عذاب کا مزہ۔ اور یہ ان اعمال کی وجہ سے جو تم نے اپنے ہاتھ سمیٹے، اور یہ امر ثابت ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ اور وہ ایسے لوگ ہیں کہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو حکم فرمایا تھا کہ ہم کسی پیغمبر پر اعتقاد نہ لائیں جب تک کہ ہمارے سامنے موزانہ نظر و نیاز الہی کا ظاہر نہ کریں کہ اس کو آگ کھا جائے۔ آپ فرما دیجیے کہ بالیقین بہت سے پیغمبر مجھ سے پہلے بہت سے دلائل لے کے آئے، اور خود یہ معجزہ بھی جس کو تم کہہ رہے ہو، سو تم نے ان کو کیوں قتل کیا تھا اگر تم سچے ہو؟ پہلی شریعت میں یہ ہوتا تھا کہ اگر وہ صدقہ خیرات وغیرہ کچھ کرتے تھے تو اس کو ایک جگہ پہ رکھ دیتے تھے، وہاں اوپر سے اللہ کے حکم سے آگ آتی تھی جو اس کو چٹ کر جاتی، جس سے ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ ان کا صدقہ خیرات قبول ہو گیا۔ یہ آیت اس کے بارے میں اشارہ ہے۔ سو اگر یہ لوگ آپ کی تکذیب کریں تو بہت سے پیغمبروں کی جو پہلے سے پہلے گزر ہیں تکذیب کی جا چکی، جو معجزات لے کر آئے تھے اور صحیفے لے کر اور روشن کتاب لے کر، ہر جان کو موت کا مزہ چکنا، اور تم کو پوری پاداش تمہاری قیامت ہی کے روز ملے گی۔ تو جو شخص دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا سو پورا کامیاب ہوا، اور دنیاوی زندگی تو کچھ بھی نہیں مگر صرف دھوکے کا سامان ہے۔ البتہ آگے اور آزماؤ جاؤ گے اپنے مالوں میں اور اپنی جانوں میں، اور البتہ آگے کو اور سنو گے تو بہت سی باتیں دل آزاری کی ان لوگوں سے جو تم نے پہلے کتاب دیے گئے ہیں، اور ان لوگوں سے بھی جو کہ مشرک ہیں۔ اگر صبر کرو گے اور پرہیز رکھو گے تو یہ تاکیدی احکام میں سے ہے۔ اور جب کہ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے یہ عہد لیا کہ اس کتاب کو عام لوگوں کے روبرو ظاہر کر دینا اور اس کو پوشیدہ مت رکھنا، سو ان لوگوں نے اس کو اپنے پس پش پھینک دیا اور اس کے مقابلے میں کم حقیقت معاوضہ لیا۔ سو بری چیز ہے جس کو وہ لوگ کر رہے ہیں۔ جو لوگ ایسے ہیں کہ اپنے کردار بد پر خوش ہوتے ہیں اور جو کام نہیں کیا اس پر چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف ہو، سو ایسے شخصوں کو ہرگز مت خیال کرو کہ وہ خاص طور کے عذاب سے بچاؤ میں رہیں گے، بلکہ ان کے لیے دردناک سزا ہوگی۔ اور اللہ ہی کے لیے ہے جو سلطنت آسمانوں کی اور زمین کی، اللہ تعالیٰ ہر شے پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔
یہ اب آگے یہاں سے سورہ بقرہ کی آخری 10 آیات شروع ہو رہی ہیں. میں آپ کو تھوڑا سا اس کے بارے میں ضروری بتاؤں گی کہ سورہ العمران کی آخری رکوع اور اس کی 10 آیات شروع ہو رہی ہے. میں ان کی فضیلت آپ کو ضروری بتاؤں گی. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے واقعہ ہے کہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کہ حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت میمونہ ان کی خالہ تھی، ان کے حجرے میں موجود تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں موجود تھے. تو یہاں پہ ہمیں یہ اصول ضرور ہی میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ اگر دل میں جگہ ہونی چاہیے. آپ کو پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے مبارک کتنے چھوٹے ہوتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اتنی وسعت تھی. اور یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صلہ رحمی اپنے سسرال والوں کے ساتھ اچھے سلوک کا درس بھی ہمیں ملتا ہے. اور یہاں پہ یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ بیوی کے بھانجے کو بھی جگہ دی جا رہی. اتنی شفقت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر انسان کے ساتھ اور اپنے بیوی کے رشتہ داروں کے ساتھ. اور اس کے علاوہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے اٹھے تو حضرت عبداللہ بن ابن عباس کو بھی ساتھ اٹھایا. اور یہاں سے پتہ تہجد کا ہمیں درس بھی ملتا ہے. تو اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ سو گئے. پھر آخری وقت میں بیدار ہوئے اور آپ نے اپنی آنکھیں ملی اور جاگنے کی پھر دعا بھی پڑھی اور پھر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی. اور پھر سورۃ ال عمران کی یہ آخری 10 آیات کو تلاوت فرماتے تھے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روز کا معمول تھا. جیسے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہے وہ سوتے وقت اور جاگتے وقت، اور سوتے وقت وہ پڑھتے ہیں اور جاگتے وقت سورہ ال عمران کی 10 آیات، ان دونوں کی فضیلت پتہ چلتی ہے. جن کی یہ حالت ہے کہ وہ بلا شبہ آسمان اور زمین کے بنانے میں اور یکے بعد دیگرے رات اور دن کے آنے جانے میں دلائل ہیں اہل عقل کے لیے. جن کی یہ حالت ہے وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، کھڑے بھی، بیٹھے بھی، لیٹے بھی، آسمان اور زمین کے پیدا ہونے میں غور کرتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، آپ نے اس کو لا یعنی پیدا نہیں کیا. ہم آپ کو منزا سمجھتے ہیں، سو ہم کو عذاب دوزخ سے بچا لیجئے. اے ہمارے پروردگار، بے شبہ آپ جس کو دوزخ میں داخل کریں اس کو واقعی ہی رسوا کر دیا، اور ایسے بے انصافوں کا کوئی بھی ساتھ دینے والا نہیں. اے ہمارے پروردگار، ہم نے ایک پکارنے والوں کو سنا، ایمان لانے کے واسطے اعلان کر رہا ہے کہ تم اپنے پروردگار پر ایمان لاؤ، سو ہم ایمان لائے. اے ہمارے پروردگار، پھر ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. یہاں دعا کر لیجیے، اے ہمارے پروردگار، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے اور ہماری بدیوں کو بھی ہم سے زائل کر دیجیے اور ہم کو نیک لوگوں کے ساتھ موت دیجیے. اے ہمارے پروردگار، اور ہم کو وہ چیز بھی دیجیے جس کا ہم سے اپنے پیغمبروں کی معرفت آپ نے وعدہ فرمایا، اور ہم کو قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، یقیناً آپ وعدہ خلافی نہیں کرتے. سو منظور کر لیا ان کی درخواست کو ان کے رب نے اس وجہ سے کہ میں کسی شخص کے کام کو جو کہ تم میں سے کرنے والا وقارت نہیں کرتا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو. تم آپس میں ایک دوسرے کے جز ہو. سو جن لوگوں نے ترک وطن کیا اور اپنے گھروں سے نکالے گئے اور تکلیفیں دیے کہ میری راہ میں اور جہاد کیا اور شہید ہو گئے، ضرور ان لوگوں کی تمام خطائیں معاف کر دوں گا، اور ضرور ان کو ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی. یہ عوض ملے گا اللہ کے پاس سے، اللہ ہی کے پاس اچھا عوض ہے. تجھ کو ان کافروں کا شہروں میں چلنا پھرنا مغالطے میں نہ ڈال دے، یہ چند روزہ بہار ہے. پھر ان کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا، وہ بڑی بری آرام گاہ ہے. لیکن جو لوگ اللہ سے ڈریں ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہ مہمانی ہوگی اللہ کی طرف سے، اور جو چیزیں اللہ کے پاس ہیں وہ نیک بندوں کے لیے بددرجہ بہتر ہے. اور بالیقین بعض لوگ اہل کتاب میں سے ایسے بھی ضرور ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اعتقاد رکھتے ہیں اور اس کتاب کے ساتھ بھی جو تمہارے پاس بھیجی گئی،
اور اس کتاب کے ساتھ جو ان کے پاس بھیجی گئی۔ اس طور کے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیات کے مقابلے میں کم حقیقت معاوضہ نہیں لیتے، ایسے لوگوں کو ان کا نیک عوض ملے گا ان کے پروردگار کے پاس سے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ جلد ہی حساب کر دیں گے۔ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، خود صبر کرو، مقابلے میں صبر کرو اور مقابلے کے لیے مستعد رہو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پورے کامیاب ہو جاؤ۔ یہاں پہ اس صورت میں تمام صورت کا جو لب لباب و خلاصہ صورت ال عمران کا جو ہم نے پڑھا ہے وہ کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے 4 کام کرنے کے۔ نمبر 1 صبر کرنا، اللہ کے احکام پر جم جانا، صبر کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے احکام پر جم جانا، اور وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، دوسروں کو بھی صبر کی طرف مائل کرو، کیونکہ اگر ارد گرد شور، چیخنا چلانا، رونا دھونا انسان پہ اگر کوئی مصیبت آتی ہے تو اس پہ ضبط نہیں رہتا بالکل بھی، اس کو دوسروں کو بھی، خود بھی صبر کرنا ہے، دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرنی ہے، اور ربط قائم کرو، متحد ہو جو اتحاد، اتفاق، بھائی چارہ آپس میں قائم کرو۔ فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ اتحاد اور مربوط ہونے کا یہ پیغام ہے رابطوں میں، اور مین رابطوں ہی میں تو گڑبڑ ہوتی ہے، اتحاد ہی میں تو کمی ہوتی ہے۔ رابطے کا دوسرا مطلب ہے حفاظت کرنا، نگرانی کرنا، اسلامی ریاست کی حفاظت کرنا، اس کی سرحدوں کی نگرانی کرنا، اور ان کی نگرانی کرو۔ کتنا پسندیدہ یہ عمل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اسلامی سرحد کی حفاظت کے لیے گھڑی بھر ٹھہروں، مجھے اس سے کہیں زیادہ پسند ہے کہ میں ساری رات حجر اسود کے سامنے قیام کروں، کیونکہ ہمارا دین تو ایک پریکٹیکل دین ہے، تو رابطوں کا مفہوم ہر دور میں ہی چونکہ بدلتا رہے گا۔ آج جنگیں جغرافی حدودوں میں تو نہیں ہوتی، لیکن بہت جو ہو بھی رہی ہیں تو بہت تھوڑی ہیں۔ اصل حملہ دشمن کا ہماری تعلیم کے اوپر، ہماری صحت کے اوپر، معیشت کے اوپر، ہمارے اخلاق پر، ہمارے تمدن و ثقافت پر ہوتا ہے۔ آج حفاظت کرنی ہے ان امور کی، ہمارے اندر جو بھی غلط قسم کی رسومات، رواج وغیرہ جو ہمیں رائج ہیں، ہمیں اپنے تمدن کی، ہمیں اپنے ثقافت کی حفاظت کرنی ہے، کیونکہ ہمارے تمدن، ہمارے ثقافت کی دھجیاں بکھیر کر رکھ دی گئی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا والوں کے جیسے ناچ گانا اور یہودیوں کے عیسائیوں کے برائڈل شاورز، اور ہمارے جس کو ہم نے اپنے تمدن میں اپنی ثقافت میں شامل کر لیے، یہ بیبی شاورز، اور جس طریقے سے ہم لوگ یہ شادیاں کرتے ہیں، اور یہ جو ویلنٹائن کے ڈیز کے جو تہوار وغیرہ ہم نے اپنے تمدن میں شامل کر لیے، یہ ہے ہماری ثقافت کے اوپر حملہ اور ہمارے اخلاق کے حملہ۔ اب ہماری وہ سرحد تھی جس کو ہم نے بالکل غیر محفوظ چھوڑ دیا تھا۔ تو پھر میں ایک بات یہاں پہ ضرور ہی کوٹ کرنا چاہوں گی کہ سونیا گاندھی نے کہا تھا کہ جب پہلی دفعہ بوسٹر انڈیا کا پاکستان میں لگا تھا تو اس نے کہا تھا کہ ہمیں پاکستان پر اب عملی حملے کی ضرورت نہیں، ہمیں ان سے جنگ کی بھی ضرورت نہیں، ہم ان سے ثقافتی جنگ جیت چکے ہیں، اور وہ آپ سب کو پتہ ہے کہ وہ واقعی ہی جیت چکے ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ ہماری شادیاں بیاہ چیخ چیخ کر بیان کریں کہ واقعی وہ لوگ جیت چکے، اور ہمیں اب ہر شعبے کی حفاظت کرنی ہے۔ اس کے لیے ہمیں اپنے رابطوں کو محفوظ کرنے کی ضرورت ہے۔ اب نہ تو ہم نے امریکہ سے ڈرنا اور نہ ہی انگلینڈ سے، نہ ہی فرانس سے ڈریں گے، بلکہ ڈرنا کس سے؟ صرف اور صرف اللہ کی ذات سے۔ اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی شکورا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر ڈٹنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں اس رستے کا مسافر بنا دے جو کہ صراط مستقیم کا رستہ ہے۔ اللہ ہمیں استقامت عطا فرما۔ اللہ ہمیں متحد فرما دے۔ اللہ اپنی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کی توفیق عطا فرما۔
اور اور اس رستے پر ڈٹنے والیاں بنا دے۔ اللہ ہماری مدد فرما، اللہ ہماری رہنمائی فرما، اللہ ہمیں تقوی عطا فرما، اللہ ہمیں اس راستے کا مسافر بنا دے۔ ہم جو کہ تقوی کا رستہ ہے، اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرما، ہمیں بندگی کے حق سکھا دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔